بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 89۔ لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی۔ آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا۔ تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالار لوگوں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی۔ کیا تم زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں ہے؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا۔ خدا کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ دو فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں رپوش ہے، نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کا خالد رضی اللہ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمرو اور دوسرے پہلو سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلے کے لشکری کے پہلوں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا۔ اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواریں ڈالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے آ گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے۔ انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخ بلادری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔
مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو اچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا، خالد رضی اللہ عنہ اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کمان پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغ زن قرار دیا۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر بار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا بھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم سے لگا دی۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر تمام بدوی قبیلوں تک پہنچ گئی۔ ان کا سردار اعلیٰ عقا ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ عقا کو پکڑا گیا یا مارا گیا، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہوگی کہ بدوی ایک دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد رضی اللہ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارس فوج اس کی مدد کے لیے پیرکاب ہوگی اور وہ آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے اور وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہرام بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنہ بن حارثہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار یہی ایک پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا کہ عقا کے قبیلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبیلیوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عقا کے پہلے چاندے کا آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو؟ مہران نے انہیں کہا، کیا تم جانتے تھے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے اس عقا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی، دوسرے نے کہا۔ مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے، ایک اور نے کہا۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا لشکر جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے، شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا
کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہے۔ میرا بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ میرا نے شاہانہ روپ سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ عمرا کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ عقا بن عقا مارا گیا۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حدیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، باز چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التبر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی شہر میں خوف و راز پھیل گیا۔ شہر میں جو فوج تھی، اس کی ذہنی حالت اس کمزور اور بزدل کتے جیسی ہوگی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ میراں کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ میراں خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔